بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا وظیفہ چینل سے ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور جن دوستوں نے ابھی تک یوٹیوب چینل ہمارے کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ ایک بار ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ آپ کو ہمارا نوٹیفیکیشن اور ویڈیوز ملتی رہیں۔ اچھا بھائی دوستو، آج ہم آپ کے لیے ایک وظیفہ لے کے آئے ہیں بیماری سے شفا کے لیے۔ بیماری سے شفا کے لیے ہم آج کا آپ کا وظیفہ لے کے آئے ہیں۔ دو وظیفے ہیں، دو وظیفے بتاؤں گا، دونوں میں جو آسان لگے وہ کر لیں۔ مجرب نسخہ ہے، مجرب عمل ہے، اللہ کریم فضل فرمائے گا، اللہ کریم شفا کاملہ عطا فرمائے گا۔ پہلا وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے 7 دن تک روزانہ آپ نے 313 بار پڑھنا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ آپ نے 313 بار پڑھنا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ اول و آخر آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے 3 بار اول و آخر آپ نے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، اور آپ نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے وہاں دم کر لینا ہے، یا جسم کے جس حصے میں تکلیف ہے وہاں آپ نے ہاتھ رکھ کے دم کر لینا ہے، یا اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے جسم پہ پھیر لیں۔ آپ 7 دن تک یہ عمل کریں گے۔ 7 دن کے بعد اللہ کریم آپ پر 7 دن کے اندر ہی اللہ کریم آپ پر رحمتیں برکتیں نازل کرے گا، آپ کو شفا کاملہ عطا فرمائے گا۔ دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ ہے، بڑا ہی آسان وظیفہ ہے۔ میرے کریم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ کو آپ نے رقیہ یعنی شفا کاملہ، رقیہ یعنی شفا کاملہ قرار دیا۔ اس کا وظیفہ یہ ہے کہ آپ 3 دن تک مسلسل سورۃ الفاتحہ شریف کو 7 مرتبہ پڑھیں، اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اور دن میں 3 مرتبہ آپ اس کو پانی پر دم کر کے پئیں۔ سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھیں، اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور دن میں 3 مرتبہ اس کو پانی پر دم کر کے پئیں۔ 3 دن تک کریں، اللہ کریم شفا عطا فرمائے گا۔ اور روزانہ اس کو 3 دن تک ہر نماز کے بعد ایک بار پڑھ لینا ضروری ہے۔ پڑھ لیں گے، اللہ کریم شفا کاملہ عطا فرمائے گا، اللہ کریم آپ پر فضل فرمائے۔ آج کا ہمارا وظیفہ یہی مکمل ہوتا ہے، اور یہ بتانا مقصود ہے کہ ہم جتنے بھی وظائف قرآن سے لیں گے وہ اللہ کریم ہمیں شفا عطا فرمائے گا اس میں سے، کیونکہ قرآن پر عمل، قرآن پر ایمان، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ایمان ہمارے عقیدے کا جز، ہمارے مذہب کا جز، ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، اور یقین محکم رکھنا ضروری ہے۔ اگر یقین محکم نہیں ہوگا تو کوئی بھی وظیفہ ہوگا وہ آپ کے لیے بے فائدہ رہے گا، آپ کو فائدہ نہیں دے گا، بے سود رہے گا، تو آپ اس سے استفادہ حاصل نہیں کر سکیں گے۔ السلام۔